نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے, نام یاد رکھنا. عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھی. 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں. 15 سال 15 امام شورانی نے اس کو لکھا ہے. 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے, بازار جانا ہے, دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے. کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ. اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار ہے. اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے, وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑے. میں کہا کنی عمر تھوڑی؟ کہنا میں عمر تے ہمیں 76 کو سال ہے. تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں تو وڈیریا ہی ہونا سی. بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا میں بلا وجہ. اب بس کریں, وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہو. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا وہ حوصلے میں رہے, وہ توانا رہے. امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی, کئی دفعہ. سادات کا خاندان چلا. یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھا ہے یہ بھی سید زادے. سیدوں کا قافلہ رکا نہیں, یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے, غوث پاک جیلانی بھی سید زادے. یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا. بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا, بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا, اپنے کسی کا نہیں, کسی کا. کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر, توجہ ہے میری بات پر, ذرا غور کرنا. بندے کا سر کٹ جائے, ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں, کٹا ہوا سر, زلفیں, پگڑی, کٹا ہوا سر نیزے پہ. آگے آگے سر جا رہا ہے, پیچھے سیدہ زینب جا رہا ہے. با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے, اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر نہ باشد میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا, تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی, اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو, اس طرح نہیں. حوصلہ, ہمت. اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا. پہلے اللہ کی حمد کی, پھر نبی پاک پہ درود پڑھا, اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا, وہ گرج تھی, وہ وقار تھا, وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں, علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق
इश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। कहा ये तो हजरत अली की आवाज, अली आ गए क्या, अली आ गए। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी यजीद तेरी हुकूमत है तो तू कहता है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, जरा वक्त बदलने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर तुझ पर लोग लानत बरसाएंगे, और जब मेरे हुसैन का जिक्र होगा तो खतीब जुमे के खुतबे में जिक्र किया करेंगे, खुतबों में मेरे नाम। भाई हौसला पैदा करे जिंदगी में, हमारे अंदर हौसला नहीं रहा, हौसला नहीं, तवानाई नहीं, जरा जरा सी बात पे हम बिगड़ते हैं, नाराज हो, अपनी तबीयतों को इकट्ठा करें। पहला सबक ये अर्ज किया है कि अहले बैत से प्यार करें, बहस छोड़ दें, सहाबा से प्यार करें और बहस, नबी पाक का मिलाद मनाएं और बहस करनी छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि अहले बैत का तरीका फक्र फाका है, उनका तरीका सखावत है, उनका तरीका पर्दा है, उनका तरीका इबादत है, उनका तरीका हौसला है। हौसला मंद जिंदगी गुजारे, तवानाई वाली